لن تضلوا ما تمسكم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ نصاب حیات ہے صدر علی وقار۔ اس کی روشنی میں جو کوئی بھی اپنی زندگی قرآن کے دیے گئے اصولوں پر گزارتا ہے تو کامیابی اور کامرانی اس کے ایک قدم چومتی ہے، اور اگر اس کلام ہدایت پر عمل کے بجائے اسے فقط طاقوں کی زینت بنا دیا جائے تو یہی انسان اسفل السافلین کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جی ہاں صدر علی وقار، جب یہی انسان انما المؤمنون اخوہ کو چھوڑ کر سندھو دیش، پختونستان اور جاگ پنجابی جاگ سے آزاد بلوچستان کی جنگ لڑتا ہے تو انسانی جان کی قیمت فقط لوہے کی چند سلاخیں ہی رہ جاتی ہیں۔ جب یہی انسان اعدلوہ واقربوا للتقوی کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو ایک منصف کی بیوی کے ہاتھوں معصوم بچی ظلم و جبر کا نشانہ بنتی ہے، اور جب یہی انسان ولا تقربوا الفواحش کو بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو کسی تعلیمی ادارے میں ڈگری کی قیمت معصوم بچیوں کی عزت ٹھہرتی ہے۔ یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سڑکوں پر معصوم کلیوں کو کھلنے سے پہلے ہی مسل دیا جاتا ہے کہ جناب والا، جب یہی انسان جہاد کو فرض سمجھنے کے بجائے وبال جاں سمجھتا ہے تو آئے دن قرآن کی بے حرمتی سے لے کر آقا کی ناموس پر انگلی اٹھائے جانے تک وہ کون سی ذلت ہے جو ہمارا مقدر نہیں ٹھہرتی کہ قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما ستارہ ماننے والے لوگ اب اسے فقط طاقوں تک ہی محدود کر بیٹھے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن وہ کتاب ہے جو دستور انقلاب ہے صدر علی وقار، اور جسے یہ مذکورہ رنگ سمجھ آ جائے تو اس کے لیے زندگی کی معراج پر پہنچنا سہل ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ کندھے سے کندھا ملائیں حجاج کرام ہوں، پھر چاہے کتب علیکم القتال کو حق سچ مانتے سرزمین افغانستان کے شہزادے ہوں، جو 20 سال تک جد و جہد کرنے کے بعد انا فتحنا لک فتح مبینہ حاصل کریں۔ جی ہاں صدر علی وقار، ہیکل کے فلسفوں کی بجائے قرآن ہماری زندگی کا رہنما ستارہ ہے کہ یہی قرآن ہماری زندگی کے تمام مسائل حل کرتا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے کہ قرآن ہماری زندگی کا رہنما ستارہ ہے کہ جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو تیر گئے جہل میں مثال آفتاب ہے۔ قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ شکریہ۔